الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، نصاب الصرف کا بیان ہم سنیں گے۔ آج کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ نصاب الصرف، علم صرف کیا ہے؟ اسی کے ذریعے سے ہم کلمہ کو بنانے سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہی حروف کو کلمے کو پہچانتے ہیں کہ اس کو کتنے طریقے سے ہم بدل سکتے ہیں۔ اس کا علم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی مدد سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھی نیت فرما لیجئے، یہاں چند نیتیں آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہیں، چند میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب بھی اس کتاب کو پڑھوں گا قبلہ رو مطالعہ کروں گا، کتاب کو پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھوں گا، اگر اس میں کوئی حکم آیا تو اس پر عمل، اور اگر کسی بات سے منع فرمایا گیا ہے تو اسے اجتناب یعنی پرہیز کروں گا۔ درجے میں اس کتاب پر استاد کی بیان کردہ توضیح یعنی جو وضاحت استاد صاحب فرمائیں گے اس کو غور سے سنوں گا، استاد کی توضیح کو لکھ کر قید کر لوں گا، اسی طرح طلبہ سے مل کر تکرار کروں گا، اور بھی بہت اچھی نیتیں کیے جا سکتے ہیں۔ نیت انشاءاللہ عمل کو اچھا بنا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر عنوانات ہیں، کون کون سبق کیا کیا ہے، اس کے نام ہیں، پیج نمبرز دیے ہوئے ہیں۔ آئیے پہلا سبق، نصاب الصرف سبق نمبر 1، اس کا نام ہے ابتدائی باتیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم جانیں گے کیا ابتدائی باتیں ہیں کہ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، علم صرف ہوتا کیا ہے، اس کے ٹاپکس کیا ہیں، موضوع کیا ہیں، غرض و غایت ہیں کیا ہے، کہ صرف کا نام صرف کیوں رکھے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب اس میں ملے گا۔ دیکھیے، علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ضوابط مانے قاعدہ، ایسے اصول و قاعدہ جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرے کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم صرف کہتے ہیں، یعنی کلمے سے کلمہ بنانا۔ یہ کہاں سیکھیں گے؟ علم صرف میں۔ اس کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اب یہاں 1 نمبر لکھا ہوا ہے، 1 نمبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حاشیے میں کچھ دیا ہوا ہے۔ صیغہ سمجھتے ہیں، دیکھیے نیچے دیا ہوا ہے، صیغہ کلمہ کے اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ ہے، اب وہ لفظ صیغہ کب کہیں گے کہ اس لفظ سے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں، حروف کے بدل کر، حرکت کو بدل کر، زبر زیر کو آگے پیچھے کر ہے نا، زبر ہٹا کر زیر لگا دیں، اسی طرح سکنات یعنی سکون کو چینج کر کے، ہے نا، تو اس طرح سے اس کو مخصوص ترتیب کے ساتھ جو تیار ہوگا اس کو صیغہ کہیں گے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں غرض و غایت۔ غرض و غایت مطلب اس کی غرض کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ عربی الفاظ ہم تیار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، عربی کے قاعدے کے مطابق نہ ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ علم صرف سیکھتے ہیں۔ علم صرف کی برکت سے، علم صرف کے سیکھنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عربی الفاظ صحیح سے تیار کر سکتے ہیں، عربی جملے صحیح سے تیار کر سکتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کو علم صرف کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ صرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر یعنی بدل کر اس کے مختلف صورتیں بنانے کی طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ بہت ہی ایزی سبق ہے، اسے یاد کیجئے۔ اس کی ابتدائی باتیں، سوالات بھی آتے ہیں امتحانات میں۔ اب یہاں اسی سبق کو سوالیہ طرز میں لکھ کر 3 سوال تیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، علم صرف کی تعریف بیان کیجیے، بالکل ایزی ہے۔ نمبر 2، علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان فرمائیے، یہ بھی آسان ہے۔ نمبر 3، علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم نے تینوں سوالوں کا جواب اوپر بیان ہو چکا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے، اور
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तलबा तक पहुंचाइए। हमारे चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।